مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں سے سورۃ فاتحہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ حصہ آخر تک ہے۔ اس حصے میں اول بندے کا سوال کرنا اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد 3 جماعتوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ۔ نمبر 1 منعوم علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، اور نمبر 3 ضالین۔ اب اہدنا کا لفظی معنی پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ پر مختصر انداز میں تشریح کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط رکھ ہم کو سیدھے راستے پر، مضبوط رکھ ہم کو سیدھے راستے پر۔ یاد رکھیں یہ لفظی ہدایت جو ہیں یہ متعدی ہوتا ہے 2 مفعولوں کی طرف۔ مفعول اول کی طرف تو بغیر کسی واسطے کے متعدی ہوتا ہے، مفعول ثانی کی طرف جو متعدی ہوتا ہے یا تو بغیر واسطے کے حروف جارہ کے یا واسطے کے ساتھ۔ اب اگر واسطے کے ساتھ یہ متعدی ہو رہا ہو مفعول ثانی کی طرف، تو پھر اس کا معنی ہوگا اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ جیسے کہ آپ سے کوئی پوچھے نا اراۃ الطریق کا معنی کہ جی فلاں جگہ کہاں پر ہے، آپ ان سے کہیں کہ جی سیدھا جائیں۔ جب آپ سیدھا جائیں گے پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف موڑیں، پھر آپ تھوڑا سا آگے جائیں، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف موڑیں، یہ ہوتا ہے اراۃ الطریق۔ اور اگر یہ مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطہ حروف جارہ کے یہ متعدی ہو تو پھر اس کے معنی کے اندر اصال الی المطلوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سے کوئی کہے جی وہ فلاں مسجد یا فلاں ہوٹل وغیرہ آپ سے پوچھے، آپ کہ جی فلاں مسجد جائیں، کہ جی آئیں، آپ ان کو لے کر آئیں، جی یہ مسجد ہے، یہ ہوٹل ہے، جی اسے کہا جاتا ہے اصال الی المطلوب۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت 2 قسم پر ہے، ایک ہدایت فطری اور ایک ہدایت کسبی۔ اب ہدایت فطری کو ہدایت عامہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہدایت کسبی کو ہدایت خاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہدایت فطری یہ اللہ نے ہر بندے کو دی، ہر چیز کو دی، چاہے وہ چرند پرند ہو، انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، جو بھی ہو، اللہ نے سب کو ہدایت فطری سے نوازا ہے، اور یقیناً ان کے مناسب، چرند پرند کو ان کے مناسب، انسانوں کو ان کے مناسب، جانوروں کو ان کے مناسب، ہاتھی کو اس کے مناسب، سانپ بچھو وغیرہ کو اس کے مناسب، اور چونٹی وغیرہ کو اس کے مناسب۔ ہدایت فطری کا کیا معنی؟ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انڈا ہے اس سے چوزا نکلا، اب اس چوزے کو یہ کس نے بتایا، یہ تعلیم کس نے دی، کون سے اسکول اور کالج سے پڑھ کے آیا ہے کہ جی دانے سامنے ہیں، اب اس پر آپ کو چونچ مارنی ہے،
اب چونچ مارو گے تو دانا آپ کے منہ کی طرف آئے گا، پھر آپ کو اس دانوں کو نگلنا ہے، اسی طرح آپ کا پیٹ جو ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ یہ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ اسی طرح گائے، بھینس، اسی طرح بکری وغیرہ، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، اب جیسے ہی پیدائش کے بعد جو ان کے جن کے ہاں ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیتے ہیں، اب جیسے ہی صاف کرتے ہیں فوراً جب وہ اپنے ماں کے تنوں کی طرف جاتا ہے، ان کو کس نے یہ تعلیم دی کہ جی جو تن ہے، جو تنا وغیرہ ہے، ہاں اس کو منہ میں یوں لینا ہے، اس کو یوں دبانا ہے، اور دبانے سے اپنی طرف کھینچنا ہے تو آپ کی طرف دودھ آئے گا، اس دودھ کو اس طرح پینا ہے۔ یہ کس نے تعلیم دی؟ انسانوں کا بچہ لے لے، اس کو یہ تعلیم کس نے دی؟ تو اسے کہا جاتا ہے ہدایت فطری۔ یہ اللہ نے ہر چیز کو دی ہے ان کے مناسب۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی موجود، آیت نمبر 50، سورۃ اعلیٰ میں بھی موجود، سورۃ بلد میں بھی موجود، ہدایت فطری۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت کسبی۔ ہدایت کسبی معنی اللہ نے انبیاء بھیجے بارسال رسل، اسی طرح کتابوں کو نازل فرمایا، اسی طرح انبیاء نے دعوت دی، اللہ کا جو پیغام تھا ان کو لوگوں تک پہنچایا، اسے کہا جاتا ہے ہدایت کسبی۔ اور یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے وہبی اور ایک ہوتی کسبی۔ اب یہ جو ولایت وغیرہ ہے نا، یہ سارے کے سارے کسبی ہیں۔ جو بندہ محنت کرے گا اللہ اس کو ولایت کے مقام تک پہنچائے گا۔ جس قدر محنت ہوگی، جس قدر کوشش ہوگی، جس قدر لگن ہوگی، جس قدر جستجو ہوگی، اسی قدر اللہ اس کو اس تک پہنچائے گا۔ لیکن نبوت کا معاملہ جو ہے یہ کسب سے نہیں، یہ وہبی طور پر ہے، وہبی طور پر، یہ وہبی طور پر۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب سے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پنڈی شیخ القرآن کے حوالے سے، کہ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بندر کے نچانے سے کوئی قلندر نہیں بنتا، تسبیح کے پھیرنے سے کوئی پیغمبر نہیں بنتا۔ بندر کے نچانے سے کوئی قلندر نہیں بنتا، تسبیح کے پھیرنے سے کوئی پیغمبر نہیں بنتا۔ ہاں، محنت کرنے سے ولایت کا درجہ تو مل سکتا ہے، لیکن پیغمبری والا درجہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ وحی ہے۔ تو یہ ہے، ایک ہے ہدایت، آپ کے سامنے میں نے کہا ہدایت فطری ہو گیا، ہدایت کسبی ہو گیا۔ ہدایت فطری اللہ نے ہر چیز کو دی ہے، ہدایت کسبی یعنی بارسال رسل، کتابوں کے ذریعے، انبیاء کی دعوت کے ذریعے، اور یقیناً قرآن کریم کے اندر موجود۔ اسی طرح ہدایت یہ کئی معنوں پر آتا ہے۔ ہدایت کا معنی جو ہے یہ دعوت کے بھی آتا ہے، سورۃ رعد آیت نمبر 7، اسی طرح سنت کے معنی پر بھی آتا ہے سورۃ بقرہ میں، اسی طرح توحید کے معنی پر بھی آتا ہے سورۃ قصص میں، بیان کے معنی پر بھی آتا ہے، توفیق کے معنی پر بھی آتا ہے۔ تو ہر جگہ ایک معنی نہیں کرو گے۔ تو اہدنا پر یہ مختصر سی تشریح آپ بھائیوں کے لیے کافی ہیں، صرف معنی دوبارہ سنیں، باقی انشاءاللہ تشریح اگر زندگی رہی کل کی ویڈیو میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط رکھ ہم کو سیدھے راستے پر۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔